میرے محترم اساتذہ کرام اور عزیز پیارے طلباء، اللہ تعالیٰ کا ہم آج کے دن ہمارے لیے شکر کریں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ انسانوں جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں وہ سب کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور کتنی نعمتیں ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے دی۔ شکر کہاں سے ادا کریں گے؟ اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ پاکستان کی نعمت ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ دیکھیں، اپنے وطن سے محبت اور اس کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر کے لیے دعا مانگتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ، میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایک بے آب و گیا وادی میں اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ نماز کو قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے کہ لوگ یہاں پر آئیں، اور وارزقہم من الثمرات، اور اللہ ان کو پھل کھلا لعلہم یشکرون، تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کر سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ شہر کو امن والا بنا، لوگوں کا رجوع اس کی طرف پیدا فرما، اور اے اللہ ان کو روزی عطا فرما، پھل عطا فرما، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، وہاں بہت رو رہی تھی۔ 53 سال آپ نے اس شہر میں گزارے اور آپ بار بار مڑ کے بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا ما اطیبک وما اعظمک، اے بیت اللہ تیری کتنی عظمت ہے اور تو کتنا پاکیزہ ہے، اور فرمایا کہ انت احب البلاد الی، تو میرا محبوب شہر ہے، وانت احب البلاد الی اللہ، اور اللہ کا محبوب ترین شہر ہے، اللہ کے رسول کا محبوب ترین شہر اور اللہ کا محبوب ترین شہر۔ اور فرمایا لولا ان قومی ما اخرجوک لما خرجت، اگر میری قوم مجھے مکہ سے نہ نکالتی تو میں کبھی یہاں سے نہیں جاتا۔ جب آپ اتنے غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں اتاری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک بینہما، اے نبی جی آپ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو دوبارہ یہاں واپس لائے۔ اور 8 سال کے بعد دوبارہ آپ اس شہر میں آئے اور آپ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ اللہ نے اپنے نبی کی محبوب شہر کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، مکے کی شہر کی قسم اٹھائی ہے، اور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے قسم اٹھائی ہے شہر کی۔ تو یہ شہر ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت ہم دنیا میں ان ملکوں میں چلے جائیں جو کافر ملک ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں مسلمان کتنے پریشان ہیں، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ مسلمان کتنے پریشان ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ کتنے ملک ایسے ہیں جہاں تبلیغ نہیں کر سکتے، ماسکو میں تبلیغ کی جماعت نہیں جا سکتی، کوئی جاتی ہے تو اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ کتنے ملکوں میں تبلیغ پر پابندی، مدارس نہیں۔ یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ ہمارے پڑوس میں اگر ہم چلے جائیں، پڑوس میں بھی ہم دیکھیں تو مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، مدارس کو بند کیا جا رہا ہے،
اور اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے پاکستان کا مطلب کیا آگے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ یہ پاکستان، یہ سرزمین پاک ہوگی کفر سے، شرک سے، بدعات سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے۔ اس پاکستان میں سود نہیں ہوگا، رشوت نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، قتل نہیں ہوگا، کسی کی جان مال عزت آبرو کو نہیں لوٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ہمارے بڑوں نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، آج نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد اس سرزمین کو ہم پاک رکھیں گے، سب کا انشاءاللہ۔ اس سرزمین میں کفر، شرک، بدعات، چھوٹے بڑے گناہ، بے حیائی، کوئی ظلم، ستم، رشوت، جھوٹ، دھوکہ، بے پردگی نہیں کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ساری دنیا کا، پاکستان کو ساری دنیا میں اسلام کا مرکز بنائے۔ ایک زمانہ ایسے تھا، لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، پھر کوفہ، بصرہ، شام، عراق، خراسان لوگ جانے لگے، پھر لوگ بخارا، سمرقند، تاشقند، فرغانہ جانے لگے، اور اب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مرکز بنایا ہے۔ پورے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے 25,000 مدارس ہیں، 50 لاکھ طلبا یہاں پڑھتے ہیں، 160 ملکوں سے لوگ تبلیغ کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ پچھلا پرائیویٹ کے اندر مارچ میں جو ہوا اس میں 160 ملکوں سے لوگ یہاں تبلیغ دین کا کام سیکھنے کے لیے آئے۔ یہ کتنی بڑی احساس کی بات ہے۔ ہزاروں علماء یہاں علم دین حاصل کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، لاکھوں طلبا قرآن حفظ کر چکے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن طلبا طالبات۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم آزادی سے اذان دے سکتے ہیں، کتنے ایسے ملک ہیں وہاں اذان کی آواز مسجد سے باہر نہیں جا سکتی۔ ہم ایک ملک میں گئے ازبکستان کا، بخارا، سمرقند کا، امام بخاری کا وطن ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے کہا باہر سڑک پہ پارک میں نماز پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے مسجد کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھی تو آپ کو جیل میں لے جائیں گے، پولیس آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو اگر انہوں نے پولیس سے دیکھ لیا تو آپ کو جیل لے جائیں گے، آپ نماز صرف مسجد میں جا کر کے پڑھیں۔ اور ازبکستان میں ہم نے دیکھا کہ وہاں کسی کی داڑھی نہیں تھی، ان کے بڑے مفتی صاحب کی بھی داڑھی نہیں تھی۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہ یہاں داڑھی نہیں رکھ سکتے، حکومت کی اجازت ہے۔ اللہ کا شکر بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پگڑیاں، سنت لباس، سنت داڑھی، سنت زندگی، قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے، یہ اللہ کا احسان۔ اللہ سے دعا کریں کہ، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاکستان کو ہر شر سے محفوظ فرما، اس کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس کو قرآن حدیث کا مرکز بنا، اسلام کا، ایمان کا، تقوی کا، احسان کا، اخلاص کا مرکز بنا، قرآن و سنت کا مرکز بنا، پاکستان کو اللہ والوں کا مرکز بنا، مبلغین کا، مجاہدین کا، داعیوں کا، نیک لوگوں کا، متقیوں کا اللہ مرکز بنا۔ اللہ سے یہ دعا کریں اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ پاکستان ہر گناہ سے پاک ہو، پاکستان ہر گناہ سے یہاں کوئی گناہ نہ ہو۔ سارے دنیا کے لوگ ہیں یہاں مسلمان ایسے اچھے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے، اللہ ہمیں پاکستان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ ہمارے بڑوں نے، علماء نے اس پاکستان کی بڑی قربانی دی، اللہ نے پاکستان دے دیا ہے، اب ہم اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم یہاں گناہ نہیں کریں۔
اور پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے. نیت کریں گے انشاءاللہ پاکستان کو ایسے بنائیں گے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ ہم اس کو ایسا بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور سب انشاءاللہ حافظ بنیں گے, عالم بنیں گے, اللہ والے بنیں گے, قرآن حدیث کے علماء بنیں گے, قرآن حدیث کی حفاظت کریں گے, اسلام کو ساری دنیا میں پھیلائیں گے. سب کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اور ہم کل سے انشاءاللہ نیچے پڑیں گے اور یہ جگہ ہوگی یہ طالبات کے لیے ہوگی, طالبات یہاں پڑھیں گے تو ہم سب خیال رکھیں کہ اوپر نہ آئے اور دعا کریں کہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ رونے کے علموں کو مکمل فرمائے تاکہ طالبات وہاں چلی جائے پھر انشاءاللہ. سبحان اللہ.